زیادہ باریکیوں میں نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر باریکی پہ آ گیا تو پھر تو سر کوئی نہیں بچتا۔ سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں تو روئے عرض پہ ایک بندے کو بھی سلامت نہ چھوڑیں۔ غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے۔ پیغمبروں کو بھی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں گناہوں سے وہ پاک ہیں۔ لغزش خطا پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ ہی ہے صرف۔ انبیاء کی لغزشیں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں نا، گناہ نہیں ہے، لغزشیں، غلطیاں۔ غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، انسان غلطی کرے گا، میں نے ظلم کرنے والوں میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ نے سن لیا کہ مرزا جونیئر جہنمی غیر مقلد مولوی یہ کیا کہہ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی بھی گناہ سے، وہ خطا سے، وہ لغزش سے محفوظ نہیں ہے، اس شخص کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ آپ اسی چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کہنے والا جو شخص ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ نبی کہ جو ایک امت کی طرف، مخلوق کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے اللہ کے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ خطا سے محفوظ نہیں ہے، لغزش سے محفوظ نہیں ہے، غلطی سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ پھر محفوظ کون ہے، اور اس کے پیغام کا پھر لوگ کس طریقے سے اعتبار کریں گے؟ آج ایتھیسٹ، دہریے، قادیانی، مرزئی یہی کہتے ہیں کہ جو انبیاء تھے ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، وہ عام انسانوں کی طرح یہ ایک انسان تھے، وہ گناہوں سے محفوظ نہیں تھے، وہ غلطیوں سے، وہ صحف سے محفوظ نہیں تھے، ان سے بھی لغزشیں ہوئیں۔ یہ عقیدہ حقیقت میں قادیانی مرزئیوں کا عقیدہ ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کے دلائل بھی دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے کہ ایک نبی بھی غلطی کر سکتا ہے، نبی سے لغزش ہو سکتی ہے، نبی خطا وار ہو سکتا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے۔ یہ میں آگے جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں، اور اللہ پاک کے کلام کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کا نمونہ ایک پیش کر رہا ہے کہ یہ ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ نمونہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے انسان اپنی زندگی کے طور طریقوں کو درست کرتا ہے۔ اگر اس نمونے کے اندر ہی کوئی غلطی ہے، کوئی لغزش ہے، کوئی خطا ہے، تو جب پوری انسانیت اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے گی تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر غلطی سے اور خطا سے کس طریقے سے دنیا بھر جائے گی۔ حالانکہ اللہ کی مراد اور مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ النجم کی یہ آیت ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، مگر وہی چیز کہتے ہیں جن کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس شخص کی، مرزا جونیئر جہلمی کی
اس دلیری کو آپ دیکھیے کہ وہ ظلم کی نسبت وہ انبیاء کی طرف کر رہا ہے، خطا کی لغزش کی نسبت وہ انبیاء کی طرف کر رہا ہے، حالانکہ وہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اس قسم کی دعائیں جو انبیاء سے منسوب ہیں، جو منقول ہیں، جو مروی ہیں، وہ تو عاجزی کے کلمات ہیں۔ فی الحقیقت ضروری نہیں کہ وہ اس فعل کے مرتکب بھی ہوں۔ اگر وہ اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، یا اللہ ہم نے خطا کر دی، یا اللہ ہم نے غلطی کر دی، یا اللہ ہم نے گناہ کر دیا، تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ فی الحقیقت ان کا وہ گناہ ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم میں یہ آیت اس نے پڑھ کے سنائی ہے، اس نے یہ نہیں سنایا کہ وہ جس کو اپنا ظلم کہہ رہے کہ یا اللہ یہ ہم سے ظلم ہو گیا، جنت سے ہم نکل گئے، وہ جنت سے نکلوایا کس نے تھا؟ اللہ خود ہی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اخرج ابویکم، یہ جس طریقے سے کہ تمہارے والدین کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو، ماں باپ وہ ہمارے ہیں، ان کو نکال دیا، اخراجا نکال دیا۔ کس نے نکالا؟ وہ اللہ نے نہیں نکالا، بلکہ شیطان نے نکالا، شیطان نے نکال دیا، شیطان نے ان کو نکلوا دیا جنت سے۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ کا بندہ عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، وہ پاک نبی، وہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور یہی دعا حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا اللہ ظلم کرتی ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چند مقامات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ مقامات کے جہاں پر ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ظلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ ظلم کا لفظ کافروں کے لیے استعمال ہوا۔ صرف چند مقامات، ایک دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں جا بجا ظالمین کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ البقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور آیت نمبر 124 کے اندر فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اگر انبیاء ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں کے اوپر، تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو تو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا عہد ہی انبیاء تک نہیں پہنچتا تو پھر ان کا پیغام تو غیر معتبر ہو جاتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ ایک اور مقام پہ ہم بڑھتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 270، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کافروں کے بارے میں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں ظالموں کا۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام نے ظلم کیا فی الحقیقت، یونس علیہ السلام نے ظلم کیا فی الحقیقت، اگر یا دیگر انبیاء نے جنہوں نے اس قسم کی دعائیں کی کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، اگر فی الحقیقت انہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کا تو مددگار ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر جب ان کا کوئی مددگار ہی نہیں، اللہ بھی ان کا مددگار نہیں، تو پھر وہ جو پیغام لے کے آئے تھے وہ پیغام کس کا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ آئیے ایک اور مقام کے اوپر ہم چلتے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر آیت ہے 57، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، محبوب ہی نہیں رکھتا۔ آپ بتائیے اگر انبیاء ظالموں میں سے تھے، جیسا کہ انہوں نے دعائیں کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر فی الحقیقت ایسے ہی تھا تو اللہ تو ان سے پسند ہی نہیں کرتا، ان سے تو پیار ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا۔
تو پھر وہ جو پیغام لے کے آئے تھے وہ پیغام کہاں سے آیا؟ تو یہ اعتراضات ایسے ہیں کہ جو ایتھیسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، دہریوں کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، قادیانی مرزائیوں کی طرف سے۔ یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب، یہ جو اس نے کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ وہ لغزش کرتے ہیں، وہ خطا کرتے ہیں۔ میں لغت سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ لغت کے اندر یہ لغزش، گناہ، خطا کے اندر فرق کیا ہے۔ پہلے تو دیکھیے کہ خطا، فیروز اللغت اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر خطا کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ قصور، گناہ، جرم، تقصیر، غلطی، سہو، بھول چوک۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، گناہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ گناہ کہتے ہیں جناب مذہبی احکام کے خلاف عمل، عصیان، جرم، خطا، قصور، پاپ۔ آگے بڑھتے ہیں تو جناب لغزش کے متعلق فیروز اللغات کے اندر لکھا ہے، لغزش کا مطلب ہوتا ہے کہ جنبش، کپ کپی، خطا، سہو، غلطی، بھول چوک، گمراہی، دلالت۔ یہ لغات سے میں اس کا معنی متعین کر رہا ہوں۔ یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ کے اوپر استعمال ہوتے ہیں۔ خطا کو کبھی لغزش کہا جاتا ہے، کبھی اس کو گناہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے لغزش کو کبھی گناہ کہا جاتا ہے، کبھی خطا کہا جاتا ہے، کبھی سہو کہا جاتا ہے، کبھی دلالت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا صاحب کہتے ہیں، مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں گناہ الگ ہے تو لغزش اور خطا الگ ہے۔ وہ انبیاء بھی کر سکتے ہیں جی، وہ انبیاء بھی کر سکتے ہیں۔ تو اوپر سے اتنی دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ اگر نبی بھی جو ہے نا، نبیوں کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تم اگر ایسے کرتے تو میں ایسے کر دیتا۔ یہ دیدہ دلیریاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ آئی ہیں قادیانی مرزائیوں کی طرف سے۔ آئیے، یہ آیت ایک ہے کہ اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ الفتح کے اندر اس کی دوسری آیت کے اندر وہ گناہ کی نسبت یہ قادیانی مرزائی اس کو کرتے ہیں جناب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آئیے پہلے دیکھ لیجئے کہ وہ آیت کون سی ہے اور قادیانی مرزائی سے مراد کیا لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ الفتح کی یہ دوسری آیت ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کنز الایمان شریف کے اندر ترجمہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یہ تو تھا مسلمانوں کا ترجمہ اس آیت کا۔ آئیے اب دیکھیے کہ قادیانی مرزائی حضرات اسی آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک ترجمہ میرے سامنے کھلا ہے، اور یہ سورہ الفتح کی یہ آیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تجھے تیری ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش بخش دے اور تجھ پر اپنی نعمت کو کمال تک پہنچائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ گناہ کی نسبت اور لغزش کی جو نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ یہ جو گناہ تھے، جو اگلے یا پچھلے جو گناہ تھے، یہ سارے کے سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ترجمہ تھا قرآن کریم کا اردو ترجمہ قادیانی مرزائیوں کا جو خلیفہ، چوتھا خلیفہ ہے، وہ مرزا طاہر، اس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک اور ترجمہ، یہ سورہ الفتح کا اسی آیت کا ترجمہ، یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ترجمہ ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ جو مرزا غلام قادیانی نے ترجمہ کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس لیے ہیں تا
خدائے تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے. یعنی اس نے بھی، مرزا غلام قادیانی نے بھی گناہ کی نسبت نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے تاکہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں. استغفر اللہ. اور یہ تفسیر مسیح موعود کے نام سے اور اس کی جلد چہارم تھی جو ابھی میں نے آپ کو صفحہ دکھایا ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ترجمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں قادیانی مرزائیوں کا. یہ جناب یہ وہی آیت ہے، اور اس آیت کے متعلق یہ قادیانی مرزائیوں کا جو پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، وہ ترجمہ کرتا ہے، اور یہ بڑے عجیب انداز کے ساتھ یہ ترجمہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جنہیں تم نہ بخشو گے نہ بخشے جائیں گے. یوحنا 20-22 باب 23. بلا جہاں ماچھیوں اور ٹوریوں کو گناہ بخشنے کا اختیار ہے، وہاں باری تعالیٰ کو ایک خاتم الانبیاء کے گناہ بخشنے کا اختیار کچھ تعجب انگیز اور محل انکار ہے. یہ سوال کر رہا ہے. آگے کہہ رہا ہے ہرگز نہیں. مطلب یہ کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ گناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھے جس کو اللہ پاک نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشنے کے بارے میں کہا ہے. یہاں پر جاتے جاتے میں ایک اور تصویر کا رخ دکھاتا چلوں کہ یہ آیت جو تھی سورہ الفتح کی دوسری آیت، یہ آیت خود مرزا غلام قادیانی بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 87 ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے. اور وہ کہتا ہے کہ پھر بعد اس کے اور پیش گوئیاں ہیں جو ان پیش گوئیوں کی مؤید ہیں جن کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ والی پیش گوئیاں یا یہ مطلب وحیاں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور وہ نیچے لکھتا ہے یہ دیکھیے، یہ وہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا، ایک اور صفحہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد 22 کے صفحہ 57 کے اوپر 97 حقیقت الوحی، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر پہلی اور دوسری آیت. تو مرزا قادیانی اس کا کہتا ہے میں ایک عظیم فتح تجھ کو عطا کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی تاکہ تیرا خدا تیرے تمام گناہ بخش دے جو پہلے ہیں اور پچھلے ہیں. جو پہلے ہیں اور پچھلے ہیں مطلب یہ کہ یہ سارے گناہ کی نسبت اس نے اپنی طرف کی ہے. یعنی یہ مرزا غلام قادیانی نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور میرے بارے میں میرا خدا یلاش اور کالا اور کالو جو اس کا خدا تھا وہ کہتا تھا میرے خدا ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے میرے گناہوں کو، میرے اگلے اور میرے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے. اور نیچے وہ حاشیہ بھی لگا کے وہ اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کر لیا، یہ تھا قادیانی مرزائیوں کا ترجمہ. حالانکہ مسلمانوں کا یہ ترجمہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے سے ہمارے گناہ اللہ نے بخش دیے، اور آپ سے پہلوں کے گناہ اللہ نے بخش دیے آپ کے صدقے سے. یہ نہیں ہے مراد کہ آپ کے گناہ اللہ نے بخش دیے. اور یہ ترجمہ کس نے مراد لیا؟ یہ ترجمہ مراد لیا قادیانی مرزائیوں. یہ سب کچھ آپ نے ملاحظہ کر لیا. مسلمانوں کا یہ ترجمہ نہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور دوسروں کو غلطیوں سے بچانے کے لیے آتے ہیں. نہ کہ وہ خود غلطیاں پہلے کر لیتے ہیں، خود وہ پھسل جاتے ہیں، وہ صاحب کر لیتے ہیں، خود وہ لغزش کر لیتے ہیں، وہ خطا کر لیتے ہیں، تو بعد میں وہ کس منہ کے ساتھ وہ عوام کے سامنے وہ اللہ کا پیغام پیش کریں گے؟ اللہ مان والحفیظ. استغفر اللہ. پاک فتنوں سے بچائے، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے. فتنوں سے بچیے، علماء کے قریب رہیے، ان بابوں کی سنیے بابے کیا کہتے ہیں.
میں اس کے اوپر ابھی ٹھیک ٹھاک کلام کر سکتا ہوں، میں گھنٹوں پر بول سکتا ہوں اس کے اوپر، بہت دلائل قرآن حکیم کے، احادیث نبویہ، 1400 سال کے ہمارے جو بابے اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، وہ سب کچھ میں پیش کر سکتا ہوں عصمت انبیاء کے اوپر، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ بس سمجھانے کے لیے یہ چند کلمات تھے، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔